چہلم امام حسین۔ امام حسین علیہ السلام کا پہلا چہلم کس نے کیا؟ شہدائے کربلا کا چہلم جانیے اس ویڈیو میں۔ واقعہ کربلا کے بعد جب جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں خطبہ دیا تو اس واقعے کے بعد جو لوگ اس خطبے میں موجود تھے اور یزید کے دربار میں مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس واقعے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جا کر واقعہ کربلا اور جناب زینب کے خطبے کا ذکر کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں حق آشکار ہو گیا اور لوگوں کے دلوں میں یزید ابن معاویہ کے خلاف نفرت بڑھنے لگی اور یزید کے خلاف بغاوت پھیلنے لگی۔ جب یزید ابن معاویہ نے یہ محسوس کیا کہ شام کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں میں حق آشکار ہو گیا ہے، تو اس کو یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ تو یزید نے حکم دیا تمام اہل بیت کو قید سے رہا کر کے، اور رات کی تاریکی میں جب اہل شام سو رہے ہوں گے تو اہل بیت کو شہر کے پچھلے دروازے سے خفیہ طور پر شہر سے باہر نکالا جائے تاکہ میرے خلاف کوئی بغاوت نہ کر سکے۔ اور پھر تمام اہل بیت کو قید سے رہا کیا گیا اور سب کو عارضی طور پر ایک مکان میں ٹھہرایا گیا۔ پھر اگلے ہی روز بشیر ابن جزلم کے ہمراہ تمام اہل بیت کو شام سے مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا، اور پھر قافلہ عرب اور عراق والی سرحد کے درمیان پہنچا تو جناب بی بی زینب نے راستہ بتانے والے سے دریافت کیا کہ یہ دائیں جانب والا راستہ کس طرف جاتا ہے؟ تو راستہ بتانے والے نے کہا یہ راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے۔ اور اس وقت جناب زینب نے حکم دیا کہ قافلے کو روک کر کربلا کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ ہم اپنے شہداء کا آخری مرتبہ غم منا سکیں۔ جناب زینب کی یہ بات سن کر عراق کا راستہ اختیار کیا گیا، اور جب قافلے کی کربلا آمد ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت گاہ جتنی قریب ہوتی جا رہی تھی، مظلوم بہن کی گریہ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب قافلہ اہل بیت زمین کربلا کے قریب پہنچا تو زمین کربلا میں گریہ و نوحہ کی صدائیں بلند ہونے لگی اور پورا ماحول غم میں ڈوب گیا۔ اور دوسری طرف جناب جابر بن عبداللہ انصاری ایک قافلے کے ہمراہ جس میں بنی ہاشم اور دیگر افراد موجود تھے، وہ بمقصد زیارت امام حسین مدینہ سے کربلا تشریف لا رہے تھے۔ اور جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری قبر امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچے اور آپ غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً 3 بار آپ اسی طرح گریہ کرتے رہے اور بے ہوش ہوتے رہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر گریہ کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ شام کی جانب سے ایک گرد اٹھ رہی ہے، اور کچھ دیر بعد وہ گرد ختم ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ سیاہ علم نظر آ رہے ہیں۔ یہ سیاہ علم کا قافلہ اہل حرم کا قافلہ تھا جو کہ جناب امام زین العابدین کی رہنمائی میں مدینہ جا رہا تھا، اور جناب زینب کی خواہش پر کربلا پہنچا۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کا اور ان کے عزیز و اقارب اور اصحاب کا کربلا میں پہلا چہلم تھا، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور تمام اہل بیت نے امام حسین پر گریہ کیا، اور جناب زینب نے اپنے اوپر ہونے والے مصائب کا ذکر اپنے بھائی کی قبر مبارک پر کیا۔ اور پھر جناب زین العابدین نے بی بی زینب سے کہا پھوپھی اماں اب وطن کو چلیں۔ تو جناب زینب نے کہا اے بیٹا سید السجاد تم امام ہو، جیسی تمہاری مرضی۔ اور پھر تمام اہل بیت نے حسرت بری نگاہوں سے زمین کربلا کی طرف دیکھا اور شہدائے کربلا کو سلام آخر کیا اور مدینہ کی طرف جانے کا سفر اختیار کیا۔ اور اس طرح واقعہ کربلا کے بعد ہر سال 20 صفر المظفر کو تمام اہل بیت کے چاہنے والے نجف الاشرف سے پیدل مشی کر کر کربلا کی طرف امام حسین علیہ السلام کا چہلم کرنے جاتے ہیں، جس میں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے تمام اہل بیت کے چاہنے والے سفر عشق اختیار کرتے ہیں اور امام حسین اور ان کے اہل بیت اور اصحاب پر گریہ کرتے ہیں اور ان کا غم تازہ کرتے ہیں، اور لبیک یا حسین کہہ کر امام حسین پر اپنا درود و سلام بھیجتے ہیں۔